ہر امت کو ڈرانے کے لیے میں نے اپنا پیغمبر بھیجا. وقت کے نبی نے، وقت کے پیغمبر نے، وقت کے رسول نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا پیغام قوم کے سامنے رکھا اور یہ بتلایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے اپنی معرفت اور اپنی الوہیت. السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. بیان آج کا بہت ہی ایموشنل ہونے والا ہے. بیان کا ٹاپک آج کا بہت خاص ہے. بیان کو سن کر یقیناً آپ کی زندگی سنور جائے گی. بیان کو مکمل سنیں، انشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. میں آپ کی خدمت میں اس لیے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ بیان آج کا بہت خوبصورت ہے. چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر بیان کو سنتے ہیں. اور اپنی شان کبریائی جتلانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے. لوگوں کو یہ جا کر کے بتلاؤ کہ درخت کے پتے پتے پہ، زمین کے قطرے قطرے پہ، ذرے ذرے پہ، پانی کے قطرے قطرے پہ لوگوں کسی کی نہیں، میری قدرت ہے، میری حکومت ہے. فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ تبارک و تعالی کا چلے گا. فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. او بادشاہوں، او وزیروں، گورنروں، ملک کے اقتدار والوں، بڑے بڑے امیروں، جاگیرداروں، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. امر میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا، فیصلہ میرا چلے گا. ذالک الدین القیم، میں مضبوط، میرا دین مضبوط، میرا فیصلہ مضبوط، میرا بھیجا ہوا اسلام محفوظ، میرا بھیجا ہوا قرآن کریم اتنا مضبوط ہے، پوری دنیا بدل سکتی ہے، مر سکتی ہے، تباہ و برباد ہو سکتی ہے، پر اللہ پاک نے فرما دیا میرے کلام کے لفظ کا ایک نقطہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ایک دو پیغمبر نہیں، ایک دو رسول نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اپنے اپنے وقت میں مار پڑی تو مار کھا کر، بادشاہت ملی تو اسے گزار کر پروردگار کا نام لیا اور قوم کو بتلایا تمہارا ہادی اور رہبر پالنے والا وہ ایک پروردگار ہے. کوئی بھی تمہاری عبادات کا مستحق نہیں، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں. جس کے دروازے پہ سر جھکایا جائے اور کوئی نہیں. صبح شام جس کے نام کو جپا جائے، پکارا جائے اور کوئی نہیں. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میرے بندے تو مجھے پکار کے دیکھ، تیری ماں بعد کو آئے گی، ابا بعد کو تیری فریاد کو پہنچے گا، بیوی بعد میں آئے گی، اولاد بعد میں آئے گی، خاندان قبیلہ بعد میں تیری امداد کو آئے گا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. کوئی ایک چارپائی کے فیصلے سے آئے گا، کوئی دوسرے کمرے میں سے آئے گا، کوئی تیسرے مکان میں سے آئے گا، کوئی دوسرے صحن میں سے آئے گا، کوئی دوسری تیسری منزل میں سے آئے گا، کوئی بیٹھک میں سے آئے گا، کوئی باڑے میں سے آئے گا، کوئی کھیت اور باغ میں سے تیری امداد کے لیے آئے گا. اور میرے بندے مجھے بلا، میں تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں. ان کے آنے میں دیر لگے گی، وہ سوچتے ہوئے آئیں گے کہ آگے خدا جانے کیا جھگڑا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تجھ پر کیا مصیبت ہے. ہر نبی نے اپنے دور میں ہر قوم کو سمجھایا، ہر امت کو سمجھایا. خدا کی قسم میں اور آپ تو یوں ہی مسلمان بنے پھرتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مار کھائی، قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے، آدمی کا جگر پھٹتا ہے.
अलैहिस्सलाम ने मार खाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने मार खाई, शुएब अलैहिस्सलाम ने मार खाई, हूद अलैहिस्सलाम ने मार खाई, सालेह अलैहिस्सलाम ने मार खाई। कौन सा पैगंबर है? लूत अलैहिस्सलाम को धक्के दिए गए, अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी के कीड़ों ने खाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में धक्का दिया गया, जकरिया अलैहिस्सलाम को बीच से चीर कर 2 टुकड़े कर दिए गए। और कितना बड़ा मकाम है, उफ करने की इजाजत नहीं। 1000 बरस इबादत की, कौम को समझाया, पत्थर खाए, और अगर जरा सी भूल हो गई फौरन पकड़ा। मेरा नुमाइंदा होकर ऐसा क्यों किया? सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मशहूर पैगंबर हैं। कुरान करीम में कई जगह इनका जिक्र आता है। निहायत ही बरगुज़ीदा पैगंबर है अल्लाह पाक जल्ल शानहू के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। कौम को समझाया, बिरादरी को समझाया, खानदान को समझाया। उलमा इकराम ने लिखा, इधर यूनुस अलैहिस्सलाम वाज फरमाया करते थे, उधर लोग पत्थर मारा करते थे। पहले से पता लगा लिया करते थे कल का वाज कहां होगा, कल का बयान कहां होगा, कल की तकरीर कहां होगी, अल्लाह पाक जल्ल शानहू की तौहीद कहां बयान होगी, अल्लाह का पाक कलाम कहां सुनाया जाएगा। लोग पहले से वहां जाकर जमा हो जाते, ये वाज करते, खुदा का नाम बताते, लोग पत्थर मारते, धक्के देकर निकालते। यूनुस अलैहिस्सलाम बिलाखिर कचहरी की तरफ रुख करने लगे। मार्केट वाले मेरी बात नहीं सुनते, बाजार वाले नहीं सुनते, कारोबारी नहीं सुनते, ज़राअत वाले नहीं सुनते, देहात वाले नहीं सुनते। मैं बादशाहों को समझाऊं, लिखा पढ़ा तबका है, सुलझा हुआ तबका है, समझदार तबका है, मैं इनको अल्लाह पाक की तौहीद समझाऊं, खुदा की उलूहियत समझाऊं, उसकी शान किब्रियाई मैं इन लोगों को समझा दूं। अल्लाह पाक जल्ल शानहू का पैगाम बादशाह की खिदमत में आपने फरमा दिया, कचहरी में रख दिया और बतला दिया तुम फानी हो, तुमसे पहले कई बादशाह आए और चले गए, एक दिन आएगा तुम भी नहीं रहोगे। इसलिए ऐसे अमाल इख्तियार करो जो बाकी रहने वाले हो, इस किस्म के कारनामे इख्तियार करो जो जिंदगी में तुम्हारे लिए मुफीद साबित हो, कब्र हशर तुम्हारा अच्छा कर दे, इस किस्म के अमाल इख्तियार करो। वो कहने लगे कि बादशाह हमारी है, हुकूमत हमारी है, हमें कौन हटा सकता है? हमारी तो मौत भी आनी बड़ी मुश्किल है, हम बादशाह भी कभी मना करते हैं। गुज़रा के दिमाग में बात ना आई, उमरा के दिमाग में बात ना आई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को परेशान करते चले गए। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को जब कई दिन गुजर गए तबलीग करते करते, पत्थर खाते खाते, लोगों के धक्के खाते खाते, एक दिन फरमा दिया 40 दिन के बाद तुम पे अज़ाब आएगा। तवज्जो करना, आज मैं आपको सिर्फ एक नुक्ता समझाना चाहता हूं। कुरान करीम और यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर नबी की जिंदगी की रोशनी में कि अल्लाह कितना बेनियाज है, कितना बराबुल बरा है, बेमिसल बेमिसाल है, किसी के सामने मजबूर नहीं। अब ये बात तो अल्लाह पाक ने यूनुस अलैहिस्सलाम को बता रखी थी कि जब कोई कौम नाफरमानी करेगी और कोताही करेगी तो अजाब आएगा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इतनी बात अपनी तरफ से कह डाली कि 40 दिन के बाद अजाब आ जाएगा अगर तुम ना माने। जरा ध्यान करें, देहात के रहने वाले दोस्त भी, शहर के वाले दोस्त भी, ये बात तो हक थी कि जिसने अल्लाह के दीन की मुखालफत की और अल्लाह के दीन को ठुकराया उन पे अजाब आया और आना चाहिए।
یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ اس لیے کہ عموماً انسان کی پیداوار، انسان کی پیدائش کے اوپر چلے گزرتے ہیں. 40 دن کے اندر اس پانی کا خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، چلے گزرتے ہیں. اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ چلہ لگوایا. انبیاء کرام کو عادت تھی 40 دن بیٹھ کے عبادت کرنے کی، اس لیے یونس علیہ السلام نے 40 دن کا نام لے دیا. اب آپ توجہ فرمائے، جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی، رات دن دھکے کھائے، گلیوں میں مار کھائی، کچہری اور مارکیٹ میں مار کھائی، بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے، آج اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین، نبی تیرا ہو، سر پہ تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو، انتخاب کیا ہوا تیرا ہو، برگزیدہ بندہ تیرا، نبی تیرا، رسول تیرا، پیغمبر تیرا، بندہ تیرا، نمائندہ تیرا، تیرے حکم کو پھیلانے والا، تیرے نام پہ مار کھانے والا، اگر 40 دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا؟ آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی، ہو میرا نبی اور بات کرے اپنی، نبی میرا ہو بات اپنی کرتا ہو کیوں؟ اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت نہیں دیتے جب تک میں اجازت نہ دے دوں. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں گفت اللہ بود گرچہ عزی حلقوں میں عبداللہ بود. اور لوگوں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے، میرا کلام میرا، زبان تیری. اللہ میاں ناراض ہو گیا، اندازہ لگا پتھر کھائے راضی تھا، گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا، کچہریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا، مارکیٹ سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا، محلے والوں نے دھکے دے دیے تو راضی ہوا، لوگوں نے پکڑ کے مارا گھسیٹا تو راضی ہوا. ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا، 40 دن کے بعد عذاب آئے گا تو فوراً ناراض ہو گیا. تم کون ہو میرے دین میں 40 کا لفظ ملانے والے؟ نبی کا اللہ میاں کو 40 کا لفظ اچھا نہ لگا، تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا؟ تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا؟ یہ تیرا قبروں کو چاٹنا، یہ تیرا سجدے کرنا، یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گھسیٹے پھرنا، یہ رات دن شرک و بدعت کی لعنت میں گرفتار ہونا، اور رب کیسے راضی ہوگا؟ نبی سے ناراض ہو گیا پروردگار، بے نیاز جو ٹھہرا کون پوچھے؟ کس کی مجال ہے کہ یوں کہ یا اللہ اے بے نیاز پروردگار ہو کیا گیا؟ اتنی بار کھائی تیرے نام پہ، اگر ایک لفظ زبان سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ پنجابی بچان دینے اور جو پھر ہویا کی، جو ایک لفظ منہ نکل ہی گیا ہویا کی پھر چنگے والے لوگ آخر ہوندے نے اور میاں میرے منہ ایک لفظ نکل ہی گیا تو ہویا کہ تو اس لفظ نو پھڑ کے بہ گیا، میرے احسانات سارے بھلا بیٹھا، میری ہمدردیاں ساریاں بھلا دیتیاں. اللہ پاک کو پتا نہیں یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے سر پہ تاج نبوت ہو اور خدا کی قسم لوگوں نے مار مار کے زخمی
زخمی کر دیا. آج کسی پولیس والے کی طرف ایک پتھر پھینکے تو دیکھو جو سارا پاکستان کی طاقت یہی نہ آ جائے. سرکاری ملازم کی توہین کی ہے. نمائندہ خدا کا پتھر لوگوں کے اور ناراض خدا ہوا بیٹھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے مثال ذات ہے بھائی, بے نیاز جو ہوا, کسی کا ماتحت نہیں, کسی کے قبضے کا نہیں, کوئی مجبور نہیں کر سکتا, کوئی جبر و اکراہ نہیں کر سکتا. اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ تو خدا ناراض کسی سے ہے ہی نہیں کہ اپنے دروازے سے ہٹا کر ننگوں کے پیچھے لگا دیا کہ تم تو ان کی شرمگاہ کے پیاس بیٹھے رہو. سیدنا یونس علیہ السلام کی زبان سے 40 دن کا لفظ نکل گیا. اللہ پاک ناراض ہو گیا. کس نے اجازت دی؟ میری مرضی کل عذاب دوں, میری مرضی پرسوں عذاب بھیج دوں, میری مرضی 1000 سال نہ بھیجوں, میری مرضی 100 سال میں عذاب لاؤں. تم 40 کا لفظ استعمال کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یونس علیہ السلام کو فکر پڑ گئی کہ اللہ میاں ناراض ہو گئے, اب بنے گا کیا؟ ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولنے کا دستور نہ تھا. شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا, ورنہ ہم استاد بنتے سب کو سکھا دیتے. یوں لکھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں اور بیماریاں تھیں, شرک کی, بدعت کی, لیکن لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. 40 دن یونس علیہ السلام گن رہے ہیں, اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آتی, پیغام نہیں آتا, خدا ناراض ہو گیا. ادھر قوم مذاق اڑا رہی ہے. 37 دن ہو گئے, 35 دن ہو گئے, 36 دن ہو گئے ہیں, ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے. 40واں دن آ گیا. پروردگار عالم نے عذاب کے بادل سامنے کر دیے, آگ کے بادل, تاکہ میرے نبی کا جھوٹ نہ ہو. ادھر یونس علیہ السلام سے پروردگار عالم کی ناراضگی تھی, مذاق اڑا رہے تھے لوگ. 38 دن ہو گئے, 39 دن ہو گئے, 40واں دن آیا. اللہ پاک نے عذاب کے بادل تو بھیج دیے, میرے نبی کی زبان سچی ہو جائے, لوگ یوں نہ کہیں نبی خدا کا جھوٹ بول گیا. عذاب کے بادل آ گئے. یونس علیہ السلام 40 دن سے پہلے ہی علاقے سے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے کہ 40ویں دن عذاب آئے گا نہیں, اللہ پاک ناراض جو ہو گیا, یہ مجھے ذلیل کریں گے, میں اللہ کا نبی ہو کر کیسے گوارا کروں گا یہ بات, لوگ کہیں گے کہ نبی جھوٹ بولتے ہیں. بیوی بچوں کو لے کر کے نکل پڑے, تنے تنہا, قوم نہیں, برادری نہیں, خاندان نہیں. راستہ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے جنگل میں 2 بچے اور بیوی کو بٹھا کر آپ کسی کام کے لیے تشریف لے گئے. کوئی شہزادہ وہاں سے گزرا, اس نے یونس علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا اور اٹھا کے لے گیا. یونس علیہ السلام نے واپس آ کر اپنے بچوں سے پوچھا تمہاری اماں کہاں ہے؟ انہوں نے بتلایا گھوڑوں کا ایک دستہ آیا تھا, شہزادہ تھا, زبردستی اٹھا کر لے گئے. ہماری اماں نے ان کو بڑا بتلایا, لوگوں میں پیغمبر کی بیوی ہوں, نبی کی گھر والی ہوں, اللہ کے پاک پیغمبر کی گھر والی ہوں, میری عزت ہے, میری آبرو, پیغمبر کی آبرو, اور لوگوں مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, نبی کی آبرو, خدا کی آبرو. یونس علیہ السلام کی بیوی نے ہر چند ان کو سمجھایا, مگر وہ ذلیل نہ مانے, بار بار ان کو سمجھایا اور یوں کہتی چلی گئی, زوجہ ہے یونس نبی ہے یہ کنیز,
زوجائے یونس نبی ہے یہ کنیز، آئے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز، اور تمہیں یہ بھی پتا نہیں میں کس کی گھر والی ہوں، کس کی عزت ہوں، کس کی آبرو ہوں، پیغمبر کی گھر والی ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا گھر والا خدا کا نمائندہ ہے۔ یونس علیہ السلام تشریف لائے، دونوں بچے اکیلے بیٹھے ہیں، بڑے حیران ہیں یہ کیا معاملہ چل پڑا، اور مالک تیری ناراضگی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ کون ہے جو میری عزت کی طرف ہاتھ اٹھا سکے۔ اور سچ فرمایا، فرمانے لگے پھر گئی تیری جب نظر کرم۔ یونس علیہ السلام جیسا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بھیجا ہوا برگزیدہ بندہ بیٹھا درخت کے نیچے رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب نظر کرم، او کیسی عزت آبرو کیسا بھرم، جب تیری نظر کرم پھر گئی پھر کہاں کی آبرو، کیسی عزت، پھر کیسا تقدس، اور پھر کیسی پاک دامنی اور کیسی آبرو، جب تیری رحم کی چادر کسی کے سر سے اتر گئی پھر اس کا جو حال بنے سو بنے۔ آج ہم نے کبھی سوچا کہ اگر رب العالمین نے اپنی کریمی کی چادر اتار لی تو ہم ڈوب جائیں گے، ہم غرق ہو جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ جائے گی، کبھی ہم نے بھی سوچا؟ سیدنا یونس علیہ السلام دونوں بچے کے ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں، سر پہ بچوں کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں الہی تو ناراض ہو گیا، یہ میرا کیا حال بن گیا، ورنہ کس کی مجال ہے، کس کی طاقت ہے، کس کی جرأت ہے نبی کی گھر والی کو ہاتھ لگائے۔ تیری ناراضگی کی وجہ سے آج یہ معاملہ بنا ہوا ہے کہ میری عزت بھی چلی گئی، اور سچ کہہ رہا اللہ کا نبی پھر گئی تیری جب نظر کرم، اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم، پھر کہاں کی عزت، کہاں کی آبرو، کہاں کا تقدس، کیسی پاک دامنی۔ صبر و شکر کرتے ہوئے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر یونس علیہ السلام دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آ گئی جس کو پار کرنا ہے، جس سے پار ہونا ہے۔ ایک بچے کو ارلے کنارے پہ بٹھا دیا، ایک بچے کو کندھے پہ بٹھا کر یونس علیہ السلام پار پہنچانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ارلے کنارے پہ ایک بچہ چھوڑ دیا، ایک کو کندھے پہ اٹھا کر پانی کے اندر سے جھانک کر گزر کر پرلے پار پہنچانا چاہتے ہیں۔ نہر کے بیچ میں بھاور تھا، پانی چکر لگا رہا تھا۔ خدا کی خدائی تو دیکھو، یہی کہا کرتا ہوں ڈرا کرو رب سے۔ ادھر دل میں بڑی پریشانی ہے، غم ہے، بیوی چلی گئی، بچے تڑپتے رہ گئے، میں نبی کی عزت کو کیا بنا، ابھی پار جانا ہی چاہتے تھے۔ پیچھے سے آواز آئی، پیچھے سے آواز آتی ہے، بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر، بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر، ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر۔ پیچھے سے آواز آئی، ابا، در
دردناک آواز آئی، خوفناک آواز آئی. اللہ کے پیغمبر نے یکدم جو مڑ کے دیکھا وہ کندھے والا بچہ بھی پانی کی لہر میں صاف ہو گیا. سنو جو کہتے ہو کہ ولی اور فقیر اللہ کو مجبور کر لیتے ہیں، اللہ کو تنگ کر. فکر کرے وہ لوگ جنہوں نے سارا دین خود بنا لیا، جنازے خود بنا لیے، دعائیں خود بنا لی، درود شریف خود بنا لیے، اذان اپنی، کلام اپنا، رواج اپنا، حالات سارے اپنے، اور جنت کے لیے جائے گا کالی کملی والے کے دربار میں، تجھے شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی نے دونوں بچوں سے بھی ہاتھ جھاڑ دیا. نہر کے پار نکل کر چند قطرے آنسوؤں کے یونس علیہ السلام نے بہائے ہیں. یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دے. سارا خاندان رخصت ہو گیا، اکیلا رہ گیا. تجھ سے بگاڑ ٹھنتا نہیں، ٹھاتا نہیں، تیری ناراضگی مجھے برباد کر دے گی. یونس علیہ السلام سفر کرتے ہیں، دریا پہ سے گزر رہے ہیں. دریا پہ پہنچے، سمندر میں پہنچے، پیسہ پائی پلے نہیں، کوڑی نہیں، جہاز تیار ہے، لنگر اٹھانے والے ہیں. لوگوں نے دیکھا ذرا ٹھہر جاؤ، ایک بڑا خوبصورت مسافر آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے نبی حسین ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے، نبی وجیہ الشان ہوتا ہے، نبی بدن کے اعتبار سے تمام کج سے، نقصان سے پاک ہوا کرتا ہے. جہاز میں آ کر سوار ہو گئے یونس علیہ السلام. جہاز والوں نے پوچھا کرایہ ورایہ پائی پیسہ؟ فرمایا بس اللہ کا نام ہے بھائی، اپنے پلے کچھ نہیں. انہوں نے کہا چلو نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا. نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا، تشریف رکھو. کشتی چلی، سمندر میں گئی، بھاور میں گئی. فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یونس علیہ السلام میرے بھیجے ہوئے پیغمبر، میرا برگزیدہ نبی، میرا پیارا بندہ. سمندر میں جہاز پہنچا، ہچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا. جہاز کے کپتان نے کہا، مالک نے کہا او لوگو سب کا بیڑا غرق نہ کرو. میرا تجربہ ہے جو غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آتا ہے، جہاز میں سوار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جہاز ڈگمگایا کرتا ہے، خطرے میں آ جاتا ہے، ڈوب جایا کرتا ہے. او لوگو تم میں سے، او مسافروں اور راہگیروں، تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو وہ بتا دے. اور کوئی نہیں اٹھا. یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا میرا معاملہ میرے مالک سے بگڑ گیا. اللہ کے نبی نے رو کے کہا میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے اپنے مالک سے، میں ہوں اپنے پروردگار سے بھاگا ہوا، میری بات بگڑ گئی، نہ عزت رہی، نہ آبرو رہی، نہ بچے رہے، نہ میں رہا، اب آخری وقت ہے. اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، باقی لوگ بچ جائیں گے. تم تو چاراننے پہ قسمیں کھا جاتے ہو، معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو. اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، سارا جہاز کھڑا ہو گیا. نہیں جی نہیں، توبہ توبہ، آپ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہیں، آپ تو بہت نیک آدمی ہیں، آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی پار لگے گی. آپ نہیں ایسے ہو سکتے، آپ کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا. یہ نبی کی بات ہے. اور آج کہتے ہیں لے لے یاری آلے دانا ڈبی بیڑی تر جے گی. یہ نبی کا معاملہ ادھر قرآن ہے، بیان کرنے والا قرآن ہے اور قصہ نبی کا ہے.
فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. کشتی حج کو لکھا رہی ہے، عرہ اندازی کی گئی. وہ کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گیا ہے؟ آج تو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے، بیٹا کہتا کھان خسمانو کھڑے ہو کے ہوے پہ ناراض مینو کی. ماں کا جگر پھاڑنے والوں سوچا کرو، اگر دکھے دل سے ماں کی آہ نکل گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا. یہاں نہ مالک کی پرواہ ہے، نہ استاد کی پرواہ ہے، نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ اپنے بڑوں کی پرواہ ہے، صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے. اور بس عرہ اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا. پھر لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتے، کوئی اور ہے. دوسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کی گئی. پھر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، لوگوں جلدی کرو مجھے پھینک دو، میں ہی ہوں جس کا معاملہ بگڑ گیا. لوگ کہتے نہیں نہیں آپ نہیں ہو سکتے. جب 3 مرتبہ قرآن اندازی ہو چکی اور نام یونس علیہ السلام کا نکلتا رہا، اب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پھینکتے نہیں اور یہ کشتی ساری نہ میری وجہ سے غرق ہو جائے. اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی. اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی. ادھر آواز آئی فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. مچھلی آ جا، تیار ہو جا، آئی میری امانت، میری امانت آئی ہے، سنبھال کے رکھنا. خبردار اگر ایک بال بینکا کیا تو اندازہ لگاؤ، منہ کے ذریعے اس کو نگلنا ہے، حلق کے نیچے اتارنا ہے، پیٹ میں رکھنا ہے. اور فرمایا پروردگار عالم نے او مچھلی تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا. خبردار اگر ایک بال ٹیڑھا کر دیا قیامت میں جہنم میں ٹھوک کے رکھ دوں گا. مچھلی لقمہ بنا کر کے اندر لے گئی اور یوں لکھا علماء نے اس مچھلی کو پھر بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا. اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی گہرائی میں ہے، اور نیچے لے گئی تحت الثری میں لے کے جا پہنچی. کیا سمجھے؟ صرف اتنی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا. دیکھ لو کیا حال بن رہا ہے. اور اپنی فکر کرو جنہوں نے سب کچھ خود گھر بیٹھے بنا لیا ہے. سارا دین نقلی، سارا کاروبار نقلی، تمام مذہب نقلی، بناسپتی قسم کا عقیدہ اور نظریہ. لو جی لو، یہ اللہ کے بندے نہیں، یہ کوئی کافر سن، یہ کوئی سکھ سن کرار سن ہے، اللہ کے بندے نہیں. آخر جی آ گیا پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے انہیں اپنے نہیں بنا لیا. یونس علیہ السلام اللہ کے اپنے ہیں، اپنے بنتے ہیں، نمائندہ خاص ہے، تاج نبوت اڑا رکھا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ایک قسم کی قید کاٹ رہے ہیں. قید ہو گئی. کیوں کہا، کیوں زبان ہلائی میرے امر کے خلاف؟ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، امر میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا. ان الحکم الا للہ، للہ الواحد القہار. الیس اللہ بأحکم الحاکمین. بادشاہت میری، حکومت میری، قبضہ میرا، قدرت میری، نظام میرا،
پالنے والا میں، رب میں، کھلانے والا، پلانے والا، جوانی دینے والا، خوبصورت آنکھیں دینے والا، حسین چہرہ دینے والا میں، اور ظالم میرے سے منہ پھیر کر خود باتیں بناتے ہو۔ اللہ کا نبی قید میں ہے، یونس علیہ السلام کے کانوں میں سنگریزے پتھر کے ٹکڑے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، جو ڈھیلا تو استنجے کے لیے اٹھاتا ہے، تیرے میرے نبی، کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھیلے کو پہلے زمین میں مارو پھر استنجا کرو۔ کیوں؟ اس کو پتا چل جائے کہ مجھے یہ استعمال کرے گا۔ فرمایا ہر کنکر، ہر پتھر، ہر ڈھیلا، ہر ذرہ ہر وقت میری یاد کرتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ جتنے درخت تجھے دکھائی دیتے ہیں سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تجھے دکھائی نہیں دیتے۔ تمام پرندے، تمام چرندے سب اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ایک میں ہی اور تو ہی نمک حرام اور حرام خور ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ سارے پرندے صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مسلمین سویا ہوا ہے جی، رات کو دیر ہو جاتی ہے نا ٹیلی ویژن پر ڈرامہ دیکھتے دیکھتے۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز پڑی، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نام کی۔ وہاں آدمی کوئی نہیں، عورت کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، انسان کا بچہ وہاں پر کوئی نہیں، پتھر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی پروردگار کو پکار لیا، اور میرے پروردگار پھر گئی تیری جب نظر کرم، اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم، بیوی گئی بچے گئے، میں قید خانے میں پڑا ہوں، آخری وقت قریب ہے، اور میرے پروردگار تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں۔ کس کو پتا میری بیوی کا کیا ہوا؟ کون جانے میرے بچوں کا کیا بنا، اور کون جانے کہ میں کہاں ہوں اور میرا کیا بنا ہوا ہے۔ قرآن کریم گواہ ہے جس پر تیرا یقین نہیں۔ فرمایا وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ہے، قربان جاؤں ایک ایک کلام کے، مالک و پروردگار کا کلام ہے۔ فرمایا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ رب ذوالجلال کی قسم، اگر تم عربی سمجھتے نا، ابھی شاید کا ترجمہ کروں گا، اگر عربی سمجھ آتی جگر پھٹ جاتا۔ فَنَادَىٰ، پکارا مجھے، فِي الظُّلُمَاتِ، تین اندھیروں میں مجھے بلایا۔ آپ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا جی، آج شادی میں مجھے نہیں پوچھتا، یہ فلانی تکلیف آئی مجھے خود بلانے آیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے بلایا، فنادیٰ فی الظلمات، تین اندھیروں میں سے بلایا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تحت الثری کا اندھیرا، تین اندھیروں میں مجھے پکارا۔ اللہ میاں نے بھی ثابت کر دیا، اور لوگوں کسی اور کو پکارتا اسے کیا پتا چلتا، میری تو نظر تھی، مچھلی میری، تحت الثری میرا، پانی میرا، نبی میرا، میں نے تو مچھلی کو کہہ دیا تھا خبردار اگر ایک بال بینکا کیا۔ تین اندھیروں میں سے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک۔ میں اور آپ تو اگر توبہ بھی کریں گے، یا اللہ میں نے کیا بگاڑ دیا تیرا، یا اللہ میں نے تیرا کیا نقصان کر دیا، یا اللہ میں نے کون سا، توبہ ہو رہی ہے ہماری، میں نے کون سا گناہ کر دیا، یعنی تو پکا جبریل امین ہے۔
یہ توبہ ہو رہی ہے ہماری، یا اللہ معاف کر دے، کون سا گناہ، یعنی گناہ کو گناہ بھی نہیں مانتا۔ اور ظالم توبہ کرنے والے نبی کا حال دیکھ، پیغمبر کا حال دیکھ، لا الہ کون ہے تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا، الا انتا مگر تو۔ کس کو پتا بیوی کہاں گئی، کس کو پتا بچے کہاں گئے، کس کو پتا میں کہاں ہوں، میری کیا جان کو بن رہی ہے، میرا کیا حال بن رہا ہے، کوئی نہیں جانتا مگر لا الہ الا انت سبحانک۔ نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے، نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے، نبی سے اللہ کو منانا سیکھ لے، روٹھے ہوئے خدا کو منانا پیغمبروں سے سیکھ لے۔ یہ نہیں کہتا یا اللہ چل ہویا کی کیا ہوا اگر میں نے 40 دن کا کہہ دیا تھا، اب تو تیری ہو چکی معاف کر دے، یہ نہیں۔ فرمایا لا الہ کون ہے تیرے سوا میرے اس حال کو جاننے والا، الا انتا مگر آپ، سبحانک تو پاک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہو کیا گیا اگر میں نے 40 دن کا نام لے ہی دیا تھا تو بات کیا بن گئی، سبحانک تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے۔ اور آگے سنو، فرمایا انی بے شک تحقیق انی کنت من الظالمین، اور زمین و آسمان کے مالک کی بے شک میں اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا، ظلم میں نے کیا، الہی تو ارحم الراحمین ہے، میں ظالم ہو گیا۔ کبھی ہم نے بھی اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے معافی مانگی؟ یہ اللہ کا پاک پیغمبر، خدا کا برگزیدہ بندہ، تاج نبوت اوڑھنے والا، مچھلی کے پیٹ میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، تجھے مسجد میں جھولی پھیلانی نہیں آتی؟ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، یوں دیکھ رہے ہیں، آمین 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 آمین، چھت کو دیکھ رہے ہیں، پکا تھوڑا چل رہا ہے یا زیادہ چل رہا ہے، آمین آمین۔ تیری جھولی یہ ہے، اور نبی کی جھولی دیکھ، انی کنت الہی جھولی میری در تیرا، بھکاری میں داتا تو، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، انی کنت من الظالمین۔ مالک میرے تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بے نیاز ہے، ظالم تو میں ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آواز آئی، مچھلی امانت واپس لینے کے لیے رکھی جاتی ہے، اور یوں فرمایا، قرآن کریم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، فلولا، توجہ کرنا، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ فرمایا اگر میرا یونس بندہ علیہ السلام میری پاکی بیان نہ کرتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ ڈاکٹروں کی طرف بھاگنے والوں، بڑے بڑے پروفیسروں کی منت اور خوشامدے کرنے والوں، بڑوں بڑوں کے پیچھے بھاگنے والوں، آؤ یہاں دیکھو، فرمایا نبی میرا ہے، برگزیدہ بندہ میرا ہے، پیغمبر میرا، نبی میرا، تاج نبوت میرا، پیدا میں نے کیا، تھوڑی سی بات پر میں ناراض ہو گیا، اگر میرا نام نہ لیتا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تو قائم ہو جاتی، یونس علیہ السلام کو دنیا کی ہوا نہ کھانے دیتا۔
اس حال میں میرا نبی بولا ہے سبحان اللہ انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں زیادتی کر بیٹھا، تو کریم ہے مالک میرے، بیوی گئی، لڑکے گئے، میرا یہ حال بن گیا، اب تو کریم ہی فرما دے۔ آواز آئی فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، مچھلی جی حضور چلا جلدی کرو، باہر لاؤ، میری امانت کو لاؤ۔ جانور سرتابی نہیں کرتا، جانور اللہ کے حکم کو نہیں ٹلاتا، تجھے ٹھکراتے ہوئے 60 برس ہو گئے، جانور نے ایک دن خدا کا حکم نہ ٹھکرایا، تجھے ٹھکراتے 80 سال ہو گئے، اب تو شرم کر۔ مچھلی جی حضور باہر آ گئی، لاؤ میری امانت، لاؤ میرے یونس علیہ السلام۔ خدا کے یہاں کیا دیر تھی، جس طرح آدمی حلق میں سے کوئی چیز باہر نکال دیتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکال کر، یوں آتا کتابوں میں، مچھلی نے ہاتھ باندھ دیے، رب العالمین معائنہ کر لے، میں نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی۔ جانور خیانت نہیں کرتا۔ آج تم اپنی خوبصورت بیٹی کو کسی کے یہاں 2 دن چھوڑ کے تو دیکھو، یہ مسلے کیا کرتے ہیں پھر۔ آج تم اپنا روپیہ پیسہ کسی کے حوالے تو کر کے دیکھو جو تیرا بیڑا غرق نہ کر دیں۔ اور پھر جنت کے ٹھیکیدار نبی کا سب سے پہلے امتی بنا پھرتا ہے، اور تیرے کارنامے تو دیکھ۔ مچھلی نے امانت میں خیانت نہیں کی، الہی میں تیری مخلوق ہوں، میں نے اتنے دنوں پیٹ میں رکھا ہے مگر خیانت نہیں کی۔ اب ہوا نہیں لگی، بیمار ہو گئے، قرآن کہتا وہو سقیم، نہیں کمزور، لاغر، پتلے دبلے ہو گئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کدو کو حکم دیا جلدی کر بیل ہوگا، میرا یونس آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر تم کھاد ڈال کر کدو کی بیل جلدی اگا لیتے ہو تو اللہ کے حکم سے تو 1 سیکنڈ میں اگائی اور بڑے بڑے پتے پھیل گئے۔ آواز آئی اے کدو کے پتوں میرے یونس کو اپنی گود میں لپیٹ لو، یکدم ہوا لگ کر اور بیماری نہ بڑھ جائے۔ بندہ کوئی نہیں، ڈاکٹر کوئی نہیں، حکیم کوئی نہیں، نستر کالج والے نہیں، سول اسپتال والے نہیں، سیال اسپتال والے نہیں، کوئی بھی 100 روپے کی فیس والا نہیں، 500 روپے کی فیس والا نہیں۔ کدو کی بیل اگ گئی، چاروں طرف لپٹ گئی۔ اب مدت گزر گئی، یونس علیہ السلام نے کچھ کھایا نہیں۔ آواز آئی ہرنی جلدی آ میرے یونس کو دودھ پلا۔ بس وہ یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتے چلی جاتی۔ چند ہی دن گزرے، تندرست و توانا ہو گئے، حکم ملا اب واپس چلو، اب واپس چلو۔ یونس علیہ السلام واپس آئے، جس نہر پہ بچے گنوائے تھے اس نہر پہ چھاونی پڑی، لوگ پڑے۔ انہوں نے سلام کیا، پوچھا بھی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا بات ہے جنگل میں؟ کہنے لگے جی کوئی ہستی یہاں سے کبھی گزری تھی، اس کا بچہ پانی میں لڑ گیا، پانی میں رڑ گیا، ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگایا ہوا تھا، ذرا سہارا جال میں لگا تو ہم نے سمجھا مچھلی آ گئی، جال باہر نکالا تو بڑا خوبصورت بچہ آیا، کسی کی امانت ہے، اس دن سے لے کر آج تک ہم یہی لیے بیٹھے ہیں۔ ہم اس اللہ والے کی امانت کو یہی لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں ہی وہ تھا جس کا نظام اللہ سے معاملہ بگڑ گیا تھا، اب ٹھیک ہو گیا، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ ایک بچہ مل گیا، نہر پار کی تو وہاں بھی علاقے میں چھاونی پڑی ہے، لوگ پڑے، سرکاری آدمی۔ اور ایک اور بات بتا دوں، اس زمانے میں سرکاری آدمی گھنے ایماندار ہوں گے جو اتنے دنوں لیے پڑے رہے، ورنہ پھینک پھونک کے پاسے کرتے۔ چلو میاں کون لیے بیٹھا رہے، مصیبت خانہ۔ اللہ کے نبی نے ان سے جا کے پوچھا کہ بھی تم یہاں کس لیے پڑے ہو؟ اس وقت تو تھے نہیں جب میں یہاں سے گزرا تھا۔
کہ جی کیا بتائیں کہ اللہ کا نیک بندہ ایک نبی یہاں سے گزرے ہیں، ان کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے کے چلا، ہم نے بھیڑیے کو مار دیا اور اس بچے کو چھڑا لیا، اس دن سے لے کر آج تک انتظار میں بیٹھے ہیں کب وہ آئے اور کب ان کا لخت جگر ان کے حوالے گئے۔ فرمایا میں آ گیا ہوں، میرا بچہ ہے اور میرا ہی معاملہ میرے رب سے بگڑ گیا تھا، مجھے واپس کر دو۔ دونوں بچے مل گئے، آگے چلے تو اسی درخت کے نیچے جہاں سے بیوی کو اٹھا کر لے گئے تھے چھاونی پڑی اور بیوی بیٹھی۔ بیوی نے یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ ظالم مجھے لے گئے تھے اٹھا کر، انہوں نے برائی کا ارادہ کیا تو میں نے جھولی پھیلا کر اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ تیری ناراضگی تو ضرور ہے نبی سے، پر میری آبرو بچا، میری عزت بچا۔ بس یہ جتنے بھی کمینہ ارادہ کرنے والے تھے ان سب کے تو تمام بدن میں درد ہو گیا، لگے تڑپنے پلٹنے۔ انہوں نے توبہ کی، یہ میری حفاظت کر رہے ہیں، آج اللہ پاک نے آپ کو بھیج دیا ہے، اب میں آپ کی ہوں اور آپ میرے ہیں۔ ادھر پتہ چلا کہ بادشاہ انتظار میں بیٹھا ہے، وہ جو عذاب دکھائی دے دیا نا، اللہ نے عذاب دکھا بھی دیا 40ویں دن تاکہ میرے نبی کی زبان کو مذاق نہ بنائے، مگر قوم ہم سے اچھی تھی، بادشاہ بھی، وزیر بھی، کبیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، سارے سجدے میں پڑ گئے، یا اللہ معاف کر دے، تو سچا، تیرا نبی سچا، ہم مان گئے۔ عذاب ٹل گیا۔ اب یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ وہی ہے، لوگ وہی ہیں، فوج وہی ہے، انتظام وہی ہے، انہوں نے کہا یا اللہ میں تو اتنی مصیبت بھگت کے آیا، جس کے منہ سے 40 کا لفظ نکل گیا تھا اور یہ شیطان سارے جو کہ تم بیٹھے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو اتنی لمبی۔ دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس بیان کے اندر جو قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بتلائی ہیں وہ بالکل برحق اور سچ ہیں۔ یقیناً ایک ایک بات پر عمل کرنا ضروری ہے، ہم نے ایک بات پر عمل کر لیا ہماری زندگی سنور جائے گی۔ جو اس بیان کے اندر قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔